السلام علیکم، رونق افطار میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میرا نام سونیا سندس، میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک، اور اس درمیان کریں گے ہم دل سے دل کی باتیں۔ بات ہوگی اسکالرس کے ساتھ، ہمارے دل عزیز اسکالرس مفتی نور رحمانی صاحب اور سرورت آپا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ 7 سے 8 ایک نشست لگتی ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس میں لائیو کالس بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ شرکت کر سکتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہوگا جس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں ڈیلی بیسس پہ شیف ہوتے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ سے 23واں روزہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، 24ویں کی شب لگ جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں ہم آ گئے، کہاں پہلا دن، دوسرا دن، اور آج ماشاءاللہ 23واں روزہ۔ بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تو جتنی جو بھی کیا کہنا چاہیے، دل میں جو بھی دکھ درد تکلیفیں ہیں نا، وہ اللہ کے آگے کہہ دیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ سے کہیے کہ بھئی بہت ہو گیا، کن فیکن کہہ دیں۔ اور ساتھ میں ان مسلمانوں کو نہ بھولیے گا جو غزہ میں اور اس کے بعد ایران میں، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جو بھی مسلمان اس وقت دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سبھی کے لیے دعا کیجیے گا، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، یہ کہہ کر ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ وقت تو ہے تھوڑا سا کم اور مقابلہ ہے سخت۔ اب شیف سے ذرا ہم بات کرتے ہیں، بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اراؤنڈ دا ورلڈ۔ افطار اراؤنڈ دا ورلڈ سے آج آئے ہیں شیف رومیل آصف، جو کہ آئے ہیں ہوٹل اواری سے۔ السلام علیکم شیف، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ کیا بنا رہے ہیں آج آپ ہمارے لیے؟ آج یوگرٹ پین چکن۔ یوگرٹ پین چکن، اور اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوں گی چکن کے ساتھ؟ یوگرٹ، پک چیز، وائٹ پیپر، گارلک، سالٹ۔ اچھا، بہت ہی تھوڑی سی چیزوں میں بن جاتا ہے، یہ تو بڑی زبردست چیز ہو گئی، مطلب جھٹ پٹ تیار ہونے والی چیز ہے۔ ویسے یوزولی جتنے بھی اواری سے ہمارے پاس شیفس آتے ہیں وہ سب بہت مزیدار کھانے بناتے ہیں اور بہت جھٹ پٹ ہوتا ہے، چاہے آپ افطار میں بنا سکتے ہیں انہیں، ادروائز ڈنر میں۔ تو پھر ہم شیف سٹارٹ کریں؟ جی۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کچن کی تو بات آ جاتی ہے ہائیجین کی، اور ہائیجین کی جب بات آئے تو نام آتا ہے ڈیٹول کا۔ زیادہ تر بیماریاں ہاتھوں سے ہی پھیلتی ہیں، تو ڈیٹول جو ہے وہ آپ کو اور آپ کی ساری فیملی کو رکھے حفاظت میں۔ ڈیٹول کا جو سوپ ہے، ڈیٹول کا لیکوڈ سوپ، یہ دونوں جو ہیں بہت زبردست ہیں، اور یہ شیف نے ہاتھ دھو بھی لیے ہیں۔ اور ویسے میں خود بھی ریکمینڈ کروں گی کہ ڈیٹول جو ہے نا آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، واش رومس میں بھی اور اسپیشلی کچنس میں بھی۔ اور آپ کی جو میڈس وغیرہ جب آپ کچن میں آپ انٹر کرواتے ہیں، یا شیفس کو، کک کو، جو بھی کوئی ہاتھ کا استعمال کرے گا کچن میں آ کے، ان سب کے ہاتھ جو ہیں واشڈ ہونے چاہیے۔ اچھا شیف، اب بتائیے کہ ہم چکن کو میرینیٹ کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ کیا کیا ڈالیں گے چکن میں؟ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں، یہ سب چیزیں ہم چکن میں ڈالنے والے ہیں۔ جی۔ چلیں پھر ڈالیں۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 150 گرام چکن لیں گے۔ 150 گرام چکن لیں گے۔ چکن جو ہے 150 گرام ہے اس وقت۔ 5 گرام وائٹ پیپر۔ وائٹ پیپر جی، یعنی کہ دکنی مرچ۔ جی۔ اور 5 گرام سالٹ، اور 5 گرام گارلک۔ اچھا جی۔ 1 ٹیبل اسپون پک چیز، اور 1 ٹیبل اسپون یوگرٹ۔ اوکے، اور ساتھ بس اس کو پھر مکس کریں گے۔ اچھا، یہ میرینیٹ ہوتا ہے کچھ؟ جی۔ کتنی دیر تک اس کو میرینیٹ کرنا پڑتا ہے؟ یہ 15-20 منٹ رکھتے ہیں، مگر میرینیٹ ہم لوگ اس کو 5-10 منٹ میں بھی رکھ کے کیونکہ وہ یوز کر چکن سکتے ایک تو آپ نے بہت پتلا والا فلز لیے ہوئے تو جلدی سے وہ جلدی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ افطار میں ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس جتنا وقت ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں جلد سے جلد کچھ اچھے سے اچھی ریسیپی جو کہ جھٹ پٹ تیار ہو جائے وہ اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سحری میں پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، اور اگر سحری میں بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، یوٹیوب پر بھی ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس بہت 2.2 ملین سبسکرائبرز بھی ہیں یوٹیوب پہ ڈان نیوز کے، ماشاءاللہ سے۔ سو اب یہ دیکھیں آپ، اسکوئرز میں یہ چکن جا رہا ہے، اور اچھا اس طرح سے بنے گا۔ آئی تھاٹ کہ آپ یہ بوٹی کٹ ہے، بوٹی ہے، یہ بون لیس بوٹی؟ بون لیس بوٹی ہے۔ اچھا، بون لیس بوٹی لیں گے۔ یوگرٹ پین چکن ریسیپی کا نام ہے، اور بہت سمپل ریسیپی ہے، سمپل ہے اور ایزی ہے، اور بننے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آئی ایم شیور۔ اور اس کے ساتھ سائڈ ڈش کچھ ہوگی ہماری؟ جی، اس کے ساتھ سوس ہوگی، اس کے اندر منٹ سوس بنائیں گے اس کے ساتھ رکھنے کے لیے۔ جی۔ اس کے علاوہ جیسے ہوتا ہے نا اسٹیم رائس، بوائلڈ رائس، میشڈ پوٹیٹوز، کچھ ہم کیا سائڈ ڈش رکھ سکتے ہیں اس میں؟ ادروائز ویسے رائس رکھ سکتے ہیں۔ رائس رکھ سکتے ہیں، کون سے والے رائس رکھ سکتے ہیں؟ اسٹیم رائس۔ اسٹیم رائس رکھ سکتے ہیں۔
ویسے تو اس میں ہم نے اتنا مرچ ورچ ایڈ نہیں کیا نا, نہیں, تو ہم اس میں وہ جو چکن اسپائسی رائس ہوتے ہیں, کچھ مسالہ رائس ہوتے ہیں, وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یا نوڈلس بھی رکھ سکتے ہیں. اوکے چلیں ہم نے بنانا شروع کریں, پکانا شروع کریں ہم. جی یہ گیا تیل, آئل ڈالیں گے. اچھا شیف یہ بتائیں کہ یہ تو آپ فرائنگ پین میں بنا رہے ہیں, ادروائز ہم اس کو گرل میں یا ایئر فرائر وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں؟ جی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیے شیف, اور ہے چکن یا آپ نے ساری چکن چکن ہے, آپ لگا دیں, میرا خیال سے وہ بھی لگا لیتے ہیں, وہ بھی لگا لیتے ہیں تاکہ سارا ایک ساتھ ہی بن جائے تو زیادہ مناسب رہے گا. اور یہ اتنی آسان سی ریسیپیز ہیں, ان کو آپ اپنے بچوں کو بھی کچن میں کھڑے ہو کر بنوایا کریں. یہ بہت ایزی ریسیپیز ہوتی ہیں بچوں کی. جی, اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر پہ رکھا ہوتا ہے روزانہ ہمدرد کا سامان, جس میں سب سے پرومیننٹ چیز ہمدرد کا روح افزا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں اپنی اسکرین پر. اور روح افزا تقریباً کوئی 110 سال سے روح افزا جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور 35 سے زائد ممالک میں اب تک یہ اویلیبلٹی اس کی آ چکی ہے. ساتھ میں انہوں نے اپنے مسالہ جات بھی انٹروڈیوس کروا دیے ہیں, ٹکا بوٹی, چاٹ مسالہ, قورمہ, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اب بآسانی ہمدرد کے جو ہے کیا کہنا چاہیے ہمدرد کے نیچے آپ کو مل سکتی ہیں. دیکھیں ٹکا بوٹی بھی ہے, چاٹ مسالہ ہے, بریانی مسالہ ہے, اور بہت سارے مسالہ جات جو ہیں وہ اب ایزیلی اویلیبل ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے اپنا روح افزا کا 2 ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں, 2 ڈفرینٹ فلیورز بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں جو کہ ہم نے استعمال کیے ہیں, بہت مزے کے ہیں. اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رونق کے افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. جیسے کہ آپ کے سامنے ہے, شیف نے میرینیٹ کیا چکن کو تھوڑی سی دیر کے لیے, کیونکہ وہ جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی سی بون لیس سی اور جلدی بن جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اسکیورز میں لگا کر اور وہ انہیں آئل پین میں آئل ڈال کے پکانے رکھ دیا ہے. اب یہ دیکھیے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, پکنا شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں, اگر ایئر فرائی ہے تو ایئر فرائی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. شیف اس کے علاوہ ہم کیا بنانے والے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم اوریو شیک. اوریو شیک میرے خیال سے ساتھ ساتھ بنائیں کیا ہم, یا آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا کھڑے ہو کے؟ اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس کو, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم چلیں ریسیپی کارڈ کی طرف آتے ہیں. یوگرٹ پان چکن, چکن کیوبس 150 گرامس, وائٹ پیپر پاؤڈر ڈلے گا تھوڑا سا, سالٹ, لیمن جوس, گارلک ڈلے گی چاپڈ, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس کے بعد مزید چیز کا 1 ٹیبل اسپون چیز بھی ایڈ کی تھی جو کریم چیز ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا 2-3 منٹ کے اندر پھر ہم نے اس کو تل لیا ہے. آپ اس کو ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں. اب ساتھ میں ہم بنانے والے ہیں اوریو شیک. یس, ہم وہ ساتھ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ اس کو رکھ دیں اور پھر آپ شیک کی طرف آ جائیں. یہ ہم نے اس کو ڈھک دیا تاکہ جلدی سے پک جائیں اور اندر تک پک جائیں. اچھا, اوریو شیک میں کیا ایڈ کرنا ہے؟ اوریو چنکس جائیں گے, کرش کیا ہوا ہے اوریو کو. یہ دیکھیے اوریو کرش کیا ہوا سارے چنکس جو ہیں وہ آ گئے ہیں. 6 سے 8 پیس لیں گے اس کے اوریو کے. یہ کیا ہے؟ اوریو کے 6 سے 8 پیس لیں گے. اور آئس کریم ہے, آئس کریم, ونیلا آئس کریم. اوئے ہوئے, یہ تو زبردست بننے والا ہے. مجھے تو ابھی سے سمجھ آ گیا کہ جو اوریو کے ساتھ آئس کریم جا رہی ہے نا, اور سامنے سے. جی ویسے شیف آپ نے ونیلا آئس کریم ایڈ کی ہے, اس میں کوئی اور چاکلیٹ آئس کریم؟ چاکلیٹ بھی آئس کریم یوز کر سکتے ہیں. چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اوریو خود بھی تو چاکلیٹ ہی ہے نا, تو لیکن زیادہ اوتھینٹک ریسیپی میں ونیلا ڈلتی ہے یا چاکلیٹ؟ ونیلا بھی ڈلتی ہے, چاکلیٹ ویسے ہم لوگ تو ونیلا یوز کرتے ہیں. ہنی جائے گا 1 ٹیبل اسپون, 1 بول ملک جائے گا. جی اوریو شیک. شیف ایک منٹ, اب تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کیا کیا ڈالا ہم نے اس میں. اوریو بسکٹس کو ہم نے کرش کر کے ڈالا, پھر آئس کریم ہم نے ایڈ کی اس کے اندر, ساتھ میں ہم نے ہنی ایڈ کیا اور ملک ایڈ کیا. دیٹس اٹ. اور آئس کیوبس وغیرہ وہ ابھی نہیں ڈالیں گے اس کے اندر؟ جی ڈلیں.
ابھی ڈالیں گے یا بعد میں؟ بعد میں ڈال دیں. بعد میں ڈالیں گے آپ, ٹھیک ہے چلیں. اور ہم اس کو کرش وہ گرینڈ کریں. گرینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ اوپر سے دیکھ لیجیے گا, یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یا ابھی بھی نہیں آن ہوا, اوپر سے ہی دیکھیے گا اس کے اوپر سے. یہ ایک تو ساجد بھائی کو بلانا پڑے گا بھائی, ہمارے کچن ماسٹر ساجد بھائی. آ جائیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں. ساجد بھائی نے سب سے پہلے بالوں میں ہاتھ گھمایا, بالکل ٹھیک لگ رہے تھے. آل دو وہ کوئی بات نہیں, گھر میں ہمارے گھر میں بھی ایسے ہو جاتا ہے. اور ہم نے اتنا کوئی ٹیکنیکل قسم کا رکھا ہوا ہے نا جی سر. اور یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا اوریو شیک. اب اس کے اندر اب اس میں آئس کیوبس ڈالیں گے جی. اچھا, ویسے جنرلی جتنے بھی آپ کے یہاں سے شیف آتے ہیں وہ بھر بھر کے آئس کیوبس نا اس کے اندر ڈالتے ہیں, جوس یا جو بھی شیک بن رہا ہوتا ہے. آپ پہلے آئے ہیں جو بعد میں ڈال رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کیا بعد میں یوز کریں گے یا پہلے. اچھا, ہر کسی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, کچھ لوگ پہلے یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ بعد میں یوز کرتے ہیں. گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح سے, ہر خاتون کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بنانے کا. اور بھی ایڈ کرنے ہیں بھائی, یہ جو ساجد بھائی, چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کچھ یہ دیکھ لیں ذرا, کچھ شیف کر رہے ہیں گلاس میں. چلیں شروع کریں. ڈیکوریشن ہو رہی ہے وہی گلاس میں, آپ لوگ یہ دیکھیں. اور یہ آپ اپنا جو کوئی میٹھا وغیرہ بنائیں اس پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ تو انہوں نے گلاس میں کیا ہے نا. اس کو ہم دوبارہ کریں گے جی. اوکے. اور یہ ہماری آئس کیوبس کے ساتھ اب بہت ہی زبردست لگ رہا ہے, مزیدار لگ رہا ہے. اب ریسیپی کارڈ آپ کی اسکرین پر, اوریو شیک کا, ونیلا آئس کریم یا چاکلیٹ آئس کریم جو بھی آپ لینا چاہیں. ملک ہے اس میں, آئس ہے, ہنی اینڈ کوکیز جو ہیں اوریو ہم نے وہ ایڈ کیے ہیں. اور اس میں یہ کہ آئس کریم جو ہے نا, شیف نے کہا کہ اس میں آپ چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اب اس پہ گارنش کریں گے. اب اس کو گارنش کر رہے ہیں ہم گلاس کو. شیف اگر آپ یہ جگ ہٹا دیں, آپ نے جو ڈیکوریشن کرنی ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گی. یہ زبردست ہو گیا. اب آپ ڈیکوریشن کریں تاکہ سب اسکرین پر نظر آئے آپ کی ڈیکوریشن. بس یہ انہوں نے کریم کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں نا, کریم ایڈ کی ہے. اور یہ ویفر, یہ سب چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ میں. جی جی. یہ دیکھیے جناب, یہ میرا گلاس تیار ہو گیا ہے میری افطاری کا. جی یہ دیکھیے جی. اور چکن کو بھی دیکھ لیتے ہیں شیف. چکن ہو گیا, ریڈی ہو گیا. چکن ریڈی. چکن بھی ریڈی ہو گیا جناب. تو چکن ہمارا تھا اور ساتھ میں ہمارا اوریو شیک تھا. اور یہ دیکھیں کتنی اچھی گولڈن سی یہ ہو گئی ہیں. اور یہ شیف نکال کے لے کر آ گئے ہیں, انہوں نے پلیٹر پہ بھی رکھ دیا ہے. اور ساتھ میں یہ کون سا ساس رکھا ہوا ہے شیف؟ منٹ ساس. یہ جی ساری چکن لے لیجیے, یہ وہیں پہ چھوڑ دیں, ساری چکن نکال لیجیے اس میں تاکہ ذرا آڈینس کو اچھے سے نظر آ جائے گا. یہ دیکھیے اپنی اسکرین پر, یہ دیکھیے جناب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ. اور اس کو آپ گرل کر سکتے ہیں. اگر ایئر فرائر آپ کے پاس موجود ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور ایک گرین چٹنی انہوں نے بنائی ہے جو یوگرٹ کے ساتھ جنرلی ہم گھر میں بناتے ہیں. آپ اس کے ساتھ گرین چٹنی جو منٹ والی ہوتی ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹماٹر کی بھی کوئی چٹنی اگر آپ, کیونکہ یہ بہت بیسک سی ریسیپی ہے اور سادی ہے, مسالہ نہیں ہے اس کے اندر, تو آپ اس کے سائڈ میں جو بھی استعمال کرنا چاہیں وہ آپ اچھا مسالے والا رکھ سکتے ہیں. تو شیف تھینک یو سو مچ. واری ٹاور سے تشریف لائے ہوئے تھے شیف رومیل آصف, اور انہوں نے زبردست چکن بنائی ہے اور اوریو شیک جو ہے وہ بنایا.
بہت اچھا بنایا ہے. اب وقت ہو جاتا ہے کراچی کی افطار بریک کا, کیونکہ لاہور اور اسلام آباد کی طرف اور آس پاس کے شہروں میں اذان ہو چکی ہے مغرب کی. کراچی والے جو ہیں وہ اب افطار کریں گے, تو میں میری ٹیم افطار کریں گے. افطار کے بعد جب ہم آئیں گے تو اسکالرز ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم بات کریں گے ایک ٹاپک کے حوالے سے, اور لائف لائنس کا آن رہیں گی, آپ اس میں چاہیں تو شرکت کر سکتے ہیں. لیتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رونق افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. یہ وقت ہے نشست کا وقت, بیٹھک کا وقت, جہاں پر مفتی صاحب, مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر سیوت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں آن اے ڈیلی بیسس. اور ایک نشست لگتی ہے جو بہت ہی انفارمیٹیو ہوتی ہے. سیشن ہوتا ہے ہمارا جس میں ہم دل سے دل تک ایک دم سے بات سے بات نکالتے ہیں, اور آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروگرام میں. ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے. کہنے کو تو بہت ہی آسانی ہے, بہت آسانی کے ساتھ اب وہ لفظ ادا کر دیتے ہیں, لیکن ان کی گہرائی بہت ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس, منفی اور مثبت سوچیں. اب یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ہیں, اس کی اسلام کی روح سے دیکھا جائے یا فزیکلی ہم پہ کیا امپیکٹ آتا ہے, یا مینٹلی کیا ہم پر امپیکٹ آتا ہے, ہم اس کے بارے میں آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے. مفتی صاحب, میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی. آپ کیا کہتے ہیں, پازیٹیو تھاٹس, نیگیٹو تھاٹس؟ آپ سے بات کرتے ہیں ہم اسلام کی روح سے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ, اور وہ تمہیں نیگیٹو تھاٹس کا حکم دیتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو قرآن نیگیٹیوٹی, نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے, اور پازیٹیو تھاٹس اور جتنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رحمان یعنی اللہ کی طرف سے. آپ کی سوچ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے. دیکھیے ہم پہلے سوچتے ہیں, سوچنے کے بعد پھر خیال آتا ہے, خیال سے پھر جو ہے وہ نظریہ بنتا ہے, نظریے سے ایک مقصد بنتا ہے, مقصد سے پھر آپ وہ کام کو انجام دیتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان, جسے میں آپ کو مثال کے طور پہ دوں, قرآن مجید فرقان حمید نے کہا لا تقربوا الزنا, یعنی کہ تم اس کو سوچو بھی نہیں. تم سوچو گے تو پھر تمہیں خیال آئے گا تو تم اس گناہ کے قریب جاؤ گے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹیوٹی, ان تمام کو بند کر دیا کہ آپ کو اس طرف جانا نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا ہے. جیسے میں نے آپ کل ایک پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ انسان کی سوچ, اب اس کو بڑا آسان کر دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں, مثبت سوچ اور منفی سوچ. مثبت سوچ جو ہے وہ ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے. شہد کی مکھی اڑتی ہے, پھولوں کی خوشبو کو سونگھتی ہے. شہد کی مکھی کھیت کی طرف جاتی ہے, شہد کی مکھی باغ کی طرف جاتی ہے اور ہمیشہ اچھی کو سونگھتی ہے, اچھی خوشبو کو. نیگیٹو تھاٹس گندی مکھی کی مثال ہے جو گندگی کو سوچتی ہے اور گندی چیزوں میں بیٹھنے کو پسند کرتی ہے. تو انسان کی جو مثبت سوچ ہوتی ہے وہ اس کے اندر خیر کو پیدا کر دیتی ہے. تو سامنے والا بندہ, یہ جتنے لوگ اطراف میں نظر آتے ہیں معاشرہ, وہ ہر ایک میں خیر کو ڈھونڈتا ہے. اور جو منفی سوچ, نیگیٹو تھاٹ رکھتا ہے, اس کے اندر شر کا مادہ گندی مکھی کی طرح ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک میں گندگی یا برائی کو تلاش کرتا ہے. تو مثبت سوچ اور منفی سوچ, مثبت سوچ کو جبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ بندہ مثبت سوچ رکھتا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آپا, جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ہمارے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. ہم اپنے جب فیملی میں اطراف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچہ وہیں سے سیکھ رہا ہوتا ہے سب چیزیں. تو ماں باپ کا کیا رول ہے بچے کے دماغ میں پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ڈالنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پازیٹیو تھاٹس اور نیگیٹو تھاٹس موجود تھی, اور آج کے زمانے میں بھی ہم یہ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ گڑ نہ دو مگر گڑ جیسی بات کر لو. یعنی میٹھی بات کرنا کتنا بڑا, اور اسلام نے بھی ہم کو حکم دیا ہے کہ شیریں بات کیا کریں, نرمی سے بات کیا کریں, میٹھی بات کیا کریں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ
ہم اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کی جانب سوچو بھی نہیں، اس لیے کہ تم بہت جلدی اس گناہ میں گرفتار ہو جاؤ گے. تو ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو تھاٹس دیں اور بچوں کو ایسی باتیں سمجھائیں جس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. بالکل. سب آپ نے کہا کہ اسلام میں بھی جو ہمیں اچھا خیال آتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، برا خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور وہی چیز چلی جاتی ہے جب آپ کا خیال آتا ہے، خیال کلیکٹیولی ایک شکل لیتے ہیں اور وہ معاملات میں نیت میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی خیال جب باہر آتا ہے تو آپ نیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک سوال ایسا ہے جو میرے دماغ میں بڑے عرصے سے تھا اور میں خود بھی اس کا جواب تلاش کر رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں آپ سے پوچھ سکوں. ایک انسان ہے جس کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ اس کو ڈکیتی کر کے ہی اس کا رزق مل رہا ہے اور یہ شاید اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، اور جب بھی میں ڈکیتی کر رہا ہوں میں جاتا ہوں، کماتا ہوں، موبائل چھینتا ہوں، پیسہ لوٹتا ہوں، زیورات لوٹتا ہوں، گھر لوٹتا ہوں، آ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کر رہا ہوں. اور شاید یہ خیال تو پازیٹیو ہی ہے کیونکہ اس سے کتنے سارے لوگوں کا رزق جڑ رہا ہے، میں تو کتنے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں. اس کی اس تھاٹ کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا وہ صحیح ہے؟ کیونکہ بہرحال وہ رزق کما کے تو لایا اور سب کا پیٹ بھر رہا ہے کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. بہت اچھا سوال. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے تو کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. قرآن مجید فرقان حمید نے باطل طریقوں کو حرام کر دیا. اس میں چوری ہو، ڈکیتی ہو، تمام زاویے لوٹنا ہو، کسی کو بے وقوف بنانا ہو، چٹنگ کرنی ہو، دھوکہ دینا ہو، یہ قرآن نے اس کو منع فرما دیا. آپ کے سوال کا جواب میں آسان طریقے سے سمجھاؤں گا. دیکھیں مثال کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، پھر جینزس کے لیے ایک موبائل سے مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانی دنیا میں ہے اور آسمان سے اترے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آج میرے رزق میں لکھا ہے، میرے نصیب میں لکھا ہے 1000، 1000 روپے. 1000 روپے اترے. قرآن میں پھر اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کو رائٹ طریقے سے لوں یا رانگ طریقے سے لوں. اگر میں رائٹ طریقے سے لیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، میں نے 1000 روپے کا بیلنس ڈلوایا. چلیے میں بیلنس ڈلوایا تو کمپنی نے مجھے 1000 منٹ بھی دیے، 1000 مجھے میسیجز فری بھی دیے اور 1 GB مجھے نیٹ بھی فری میں دیا. تو یہ تمام ایکسٹرا چیزیں جیسی میں نے سچے طریقے سے اور راہ راست طریقے سے پیسہ کمایا، 1000 برکتیں بھی آ گئیں، 1000 رحمتیں بھی آ گئیں، 1000 الفتیں بھی آ گئیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے بھائی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو حلال روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. میں نے اسی طرح لوٹ مار کر چیزیں اپنائی، اس میں برائی بھی آ گئی، پریشانی بھی آ گئی، تکلیف بھی آ گئی، آزمائش بھی آ گئی، سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی آ گئی. وہ پیسہ حرام ہو گیا، میں نے خود بھی حرام کھایا اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائے. اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا. یہ جو نشست آج لگی ہے نا، اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے مفتی صاحب سے آپس سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ایوری ون. آج کا موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے، اور یہ تھاٹس اللہ کی طرف سے آتے ہیں. میں نے ایک سوال پوچھا تھا رزق کے حوالے سے مفتی صاحب نے، اور مفتی صاحب جواب دے رہے تھے کہ بریک کا وقت ہو گیا. مفتی صاحب میں چاہوں گی آپ وہیں سے کمپلیٹ. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر وہ باطل طریقہ جس کو اسلام نے ناپسند کیا، اب اسے کمائیں گے تو وہ حرام ہے. ایسے لوگ جو کماتے ہیں اور کھلاتے ہیں، بالخصوص اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے حق کی تلاش کو ختم کر دیتا ہے. حق سمجھنا، حق سوچنا، یعنی اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور ان کے دل و دماغ پہ دنیا غالب آ جاتی ہے. سے مثال دیتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں. جب امام حسین میدان کربلا میں موجود ہیں، ان سے بڑھ کر کائنات میں افضل، بہتر، اعلیٰ کوئی نہیں تھا. وہ بار بار بتا رہے تھے انا سبت رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، اور پھر آیات پڑھ لیتے قرآن کی. لیکن سامنے والوں نے کیونکہ حرام کھایا تھا تو وہ حق سمجھنے کو تیار نہیں تھے. تو حرام کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے حق سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے. مطلب آپ کے دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، آپ کی آنکھ پہ، آپ کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. چلیں یہ تو یہ ہو گیا کہ جو بندہ کما کے لے کر آ رہا ہے حرام، لیکن وہ تو ایک پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ آ رہا ہے کہ میں یہ جو پیسے لے کر آ رہا ہوں یہ میں فلانے خاندان کو دوں گا ان کی پڑھائی کے لیے، بچی کی شادی کے لیے. وہ جو لوگ ہیں
جس خاندان کو وہ پرووائڈ کر رہا ہے ایز اے پرووائڈر، ان کو تو نہیں پتہ کہ یہ بھائی یا انکل یا جو بھی ایکس وائی زی جو کما کے لا رہے ہیں یہ کہاں سے کما کے لا رہے ہیں. وہ تو ان کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے ہیرو ہے اور یہ ہمارے لیے کما کے لے کر آ رہا ہے، اور وہ تو اس کو دعاؤں میں شامل کر لیتے ہیں پھر کہ بھائی یہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے تھے، یا ہماری بچی کی شادی ہونے والی تھی، یا ہمارے بچوں کو پڑھنا تھا تو یہ فیس دے رہا ہے. تو پھر اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، وہ جو رشوت کا، ڈکیتی کا جو بھی پیسہ لے رہے ہیں، حرام پیسے سے آپ کسی کو دیں گے ثواب نہیں ملے گا. پہلی بات تو یہ ثواب کی نیت سے جو پیسے دیں گے وہ حلال ہونا شرط اول ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا وہ خاندان لے رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تو ان کے لیے وہ پیسہ تو جائز ہے مگر دینے والے کے لیے ناجائز ہے. بات کو سمجھیے گا کہ میں نعوذ باللہ مثال کسی نے رشوت کا پیسہ لیا، وہ کسی کو اٹھا کے دے رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو میں نے تحفہ دیا ہے، تو وہ اس کی بات پہ یقین رکھتا ہے اور تحفہ سمجھ کر لیتا ہے کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے تو وہ جائز ہے، اس کے لیے وہ حرام والا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے حرام ہے کیونکہ یہ حرام پیسہ لے رہا ہے، کما رہا ہے، کسی کا حق مان رہا ہے. آپ کسی سے رشوت لے رہے ہیں تو آپ اس کا حق مان رہے ہیں، آپ کسی کو ڈکیتی کر رہے ہیں تو آپ اس کا حق مار رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ناانصافی، حق تلفی کر رہے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ناانصافی، حق تلفی کو منع فرمایا. تو اگر جو لینے والا ہے اگر وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس بات سے آگاہ ہے اس کے لیے بھی ناجائز و حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل حرام ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا. وہ قرآن نے کہا نا، وہ حرام ہوگا. قرآن نے کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو اس آیت کے تحت وہ حرام ہوگا. جی آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیے، رزق حرام کی بہت زیادہ اور رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حضرت علی شیر خدا ایک مرتبہ انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا اور وہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب وہ ایک چور نے آ کر اس گھوڑے کی جو کاٹھی ہوتی ہے اس کو چرا لیا اور اس کو جا کر بازار میں بیچ دیا. اس کو 2 درہم و دینار ملے. تو حضرت علی نے جب باہر نکلے تو وہ کاٹھی نہیں تھی، تو حضرت علی نے جا کر اس کو بازار میں خرید لیا اور حضرت علی نے فرمایا کہ اس نے 2 دینار میں درہم میں فروخت کیا، میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ اس کو اس گھوڑے کی رکھوالی کے لیے 2 درہم و دینار دوں گا. تو یعنی رزق حلال اس کے پاس آ رہا تھا مگر اس نے خود رزق حرام کر لیا. اور سونیا، میں تو بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے زمانے میں اگر کسی کا گھر بہت اونچا بنا ہوا ہوتا تھا اور اس کے گھر میں بہت پیسے کی ریل پیل ہوتی تھی، اور تو ایک مرتبہ پوچھ ضرور لیا جاتا تھا کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ کس محکمے میں جاب کرتا ہے. تو اگر وہ کوئی مشکوک محکمہ ہوا کرتا تھا تو محلے والے بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، اور آج کل تو جو جتنا پیسے والا ہے وہ اتنا عزت دار ہے. اس سے یہ بھی بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ آپ کے برابر میں رہ کون رہا ہے اور کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے. اس بات پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے اور ایک نشست ہو سکتی ہے، لیکن وقت ہو گیا اس وقت بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک. رونق افطار میں یہ نشست لگی ہوئی ہے، 8 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور ہم بات کر رہے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس کے اوپر کہ پازیٹیو نیگیٹو تھاٹس زندگی میں کیسے امپیکٹ ہوتی ہیں. اور ہم نے یہ جانا کہ جب انسان ایک برائی کی جانب راغب ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے دل کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں دیکھا برا بھی اس کو برا معلوم نہیں ہوتا. تو ہم اسی کے اوپر بات کر رہے تھے. میں آپ سے شروع کرتی ہوں کہ یہ جو عقل پر پردہ پڑ جانا ہے، دکھائی نہ دینا ہے، تو کیا پھر انسان ساری زندگی اسی طرح نیگیٹیوٹی میں گزارے گا؟ وہ کس طریقے سے اپنے عقل کے پردے ہٹائے گا، کس طرح سے اپنے دل کو کھول سکتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کچھ افراد آئے. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول وہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو رحمت پروردگار میں داخل نہیں ہوا وہ نہیں ہو سکا، لیکن جو عذاب رب العالمین میں داخل ہو گیا تو وہ ضرور عذاب کا مستحق تھا. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب رب العالمین یقیناً جو رحمت پروردگار میں سے محروم رہ گیا، وہ کیسے محروم رہ گیا؟ یعنی یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان کی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم جبار قہار ہے، وہ رحمان الرحیم نہیں ہے. تو رب العالمین کو پہلے رحمان الرحیم کے نام سے یاد رکھنا چاہیے، اور جب ہم پروردگار عالم کو رحمان الرحیم کے نام سے یاد کرتے ہیں تو رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فکن ہوتی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. مفتی صاحب، جہاں پر بات آتی ہے نیگیٹو تھاٹس کی تو بات آ جاتی ہے شیطان کی، اور یہ جو ساری جنگ ہے یہ ہے ہی اللہ کے اور شیطان کے درمیان کے. اللہ نے کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم کس کو میرے خلاف ورگلاؤ گے، اور شیطان نے کہا کہ دیکھیے گا کہ کتنی فوج میں لے کر آتا ہوں. تو اب یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گی. اب ہم
کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بری چیز ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, رشوت لینا بری بات ہے, بہت ساری باتیں تو بچپن سے ہماری روٹس میں ڈال دی جاتی ہیں نا کہ یہ سب برائی ہے, یا یہ شیطانیت ہے, یہ فرعونیت ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اس میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسان اس میں, ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا موقع آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنے آپ کو اس سے روک کیوں نہیں پاتے؟ برائی اتنی ٹیمپٹیٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گناہ میں لذت وقتی طور پہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہی انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن بچاؤ کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پیرنٹس جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. مثال کے طور پہ باپ یا ماں بچے کے ساتھ جا رہے ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو تھاٹس بچے میں کیسے پیدا کرنا ہے. یہ ہے, آپ نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے جو کوئی چیز بیچ رہا ہے, آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو تم نہیں پڑھو گے نا, تم اس کی طرح غریب بن جاؤ گے, جس طرح یہ میلا کچیلا ہے تم اس طرح بن جاؤ گے, اور تم بھی فقیر بن کے روڈ پہ بیٹھو گے. یہ نیگیٹیوٹی ہے. بچے میں آپ نے نیگیٹیوٹی ڈال دی کہ ہر ایک کو حقیر فقیر سمجھنا اور تکبر کرنا. اگر وہ ڈاکٹر یا انجینئر کچھ بھی بنتا ہے, ایڈوکیٹ بنتا ہے, اس کے دل اور بہت اچھا بن گیا, فیمس ہو گیا, تو دل و دماغ میں آپ نے بچپن سے بٹھا دی کہ یہ سارے غریب فقیر حقیر لوگ ہیں. اس کے اپوزٹ ایک پازیٹیو تھاٹ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ نے کسی غریب بچے کو کام کرتے ہوئے دیکھا, کہا بیٹے تمہیں پڑھ کر ان جیسے بچوں کا مددگار بننا ہے, تمہیں زمانے کے اندر ایک بہترین انسان بننا ہے کہ تم جتنا کماؤ گے اپنے لیے بھی اور ایسے غریبوں کے لیے بھی, تاکہ تم مددگار معاملے. تو بچے کے اندر آپ نے پازیٹیو تھاٹس اور نیگیٹیو تھاٹس آپ نے بچپن میں ہی ڈال دی. آپ نے جیلسی اس میں پیدا شروع کر دی. مثال کے طور پہ بچہ ہے, تمہیں فرسٹ آنا ہے, دیکھو تمہاری فلاں کزن ہے, تمہیں فلاں ہے, آپ اس میں نیگیٹیوٹی ڈال لیں. تو پازیٹیو تھاٹس نیگیٹیوٹی آپ کے ساتھ ہے. ایک اور طریقہ, جو نیک لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ ہے, خود قرآن میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اور اپنی جانوں کو ان کے ساتھ روکو جو دیندار ہیں, جو عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں بہترین پرفیکٹ لوگ, جن کے دل اللہ, اس کے رسول اور مخلوق کے لیے نرم ہیں. یاد رکھیے گا, بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے, رسول اللہ کی اطاعت کرے, مخلوق کی خدمت کرے. تو یہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے, تو پھر آپ کے اندر وہ صفات, رحمانی صفات, بہت اچھا ذہن میں آیا, ایک ہوتی ہے رحمانی صفات, ایک ہوتی ہے شیطانی صفات. رحمانی صفات ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آئے گی. آپ تکبر والوں میں بیٹھیں گے, غرور کرنے والوں میں بیٹھیں گے, ریاکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے, جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے, چیٹر کے ساتھ بیٹھیں گے, دھوکہ دینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, تو وہ صفات کہیں نہ کہیں آپ کے اندر آئے گی. پھر آپ اس کو نام چینج کر دیں گے, آپ جھوٹ کو فنکاری کہنا شروع کر دیں گے, آپ دھوکے کو کہیں گے کہ یار دیکھو کیسے گھما کے کمایا پیسے, تو پھر آپ نام چینج کریں گے اور شیطان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. وہ یہی بات ہے نا, کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ انسان کیسا ہے تو اس کے اطراف کا جو سرکل ہے جس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اطراف کی تھاٹس, یعنی کہ اگر آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کام کی بات کریں گے, آپ پروڈکٹیوٹی کی بات کریں گے, آپ اسکل کے اوپر بات کریں گے. اور اگر آپ نیگیٹیو لوگوں میں بیٹھتے ہیں, نیگیٹیو مائنڈ سیٹس ہوں گے, وہ لیگ پولنگ کرنا, پالیٹکس کرنا, بیک بائٹنگ کرنا, وہ پھر یہی کریں گے. 10% ہم جو ہے نا وہ خود محنت کر کے کر رہے ہوتے ہیں, 90% ہمیں معاشرہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے ہمیں کس طرح کرنا. یہ 90% معاشرت, جہاں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ میں اچھائی آنا شروع ہو جائے گی, جہاں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے اندر برائی آہستہ آہستہ. جیسے آپ پرفیوم کی دکان پہ گئے تو آپ کے کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی, اور آپ لوہار کے پاس بیٹھے, کچھ بھی نہ خریدا نہ بیچا, مگر اس کی چنگاریاں اڑ کر آپ کے کپڑوں کو داغدار کر دیں گے. بہت ہی خوبصورت اگزامپل دی ہے آپ نے مفتی صاحب. یہی بات ہے کہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ آپ کے اندر بھی تبھی آتی ہیں جب اطراف کے ماحول میں آپ رچ بس جاتے ہیں. اچھے ماحول میں ہوں گے تو آبویسلی آپ پازیٹیو سوچیں گے, نیگیٹو ماحول میں ہوں گے تو وہی مائنڈ سیٹ ہوگا. تو کوشش ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوں اور آپ بھی آگے سے پازیٹیوٹی ہی اسپریڈ کریں. وقت ہوا چاہتے ہیں ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. یہ 1 گھنٹہ کیسے گزر جاتا ہے یقین جانیے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور اتنی اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں, عام دنوں میں بھی ایک ایسی نشست کا پروگرام ہونا چاہیے, چاہے ویکلی بیسس پر ہو چاہے ویکینڈ پر ہو, لیکن ایک کوئی ایسا سوشل اویئرنیس کا ٹاپک یا کوئی ریلیجیس ٹاپک جس کے اوپر آتھینٹک انفارمیشن ہو. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا ڈفرینٹ
جو ڈرامے بازیاں چل ہی رہی ہیں, میں یہی کہوں گی ڈرامے بازیاں ہی چل رہی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ہم اوتھینٹک انفارمیشن اور وہی چیز لے کر آتے ہیں جو آپ کی اویئرنیس کے لیے ہو. جیسے اگر ہم نیگیٹو پازیٹیو تھاٹس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو اسی لیے کہ آپ کی اویئرنیس ہو, اس میں ہماری اپنی بھی ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے, ہم بھی بچپن سے یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ باتیں ریپیٹڈلی ہوتی ہیں تو ہمارے بھی ذرا عقل کے پردے کھلتے ہیں, آنکھیں کھلتی ہیں, دماغ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. اس طرح سے ہی ہوتا ہے. اب ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے. مفتی صاحب آپ اور آپ میں چاہوں گی کچھ اچھا سا میسیج جو ہے نا آپ ہماری آڈینس کو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر آپ کو مثبت سوچ رکھنی ہے نا تو آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو آپ سے منفی سوچ ختم ہو جائے گی, کیونکہ جس میں منفی سوچ انکریز ہو جائے تو وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں 75 لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں. ان کو انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہے. وہ دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو جج کر رہے ہیں. خدا کے واسطے جج کرنا چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بہترین ہے. سب سے بڑے آپ کو اللہ نے نعمت دی اسلام کی. سیکنڈ یہ اللہ نے آپ کو صحت کی نعمت دی. پھر اپنی نعمتوں کو طرف جاتے رہیں, مثبت سوچ رکھیں. پانی کا قطرہ, آخری بات کر رہا ہوں, پانی کے قطرہ سیپ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے, پانی کا قطرہ سانپ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے. اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں, اپنے آپ کو موتی کی طرح بنائیں, نہ کہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے زہر بنائیں. بہت اچھا میسیج. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا, بالکل ویسے ہی میں بھی عرض کروں گی کہ جو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. میں نے ایک دفعہ عبدالستار ایدھی صاحب کو ایک انٹرویو پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ بچپن میں ان کی ماں ان کو 2 آنے دیا کرتی تھی, ایک آنا اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اور ایک آنا دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. تو اس ایک آنے نے کتنے بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے بنوا دیے, اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی طریقے سے کریں. بالکل ایسا ہی ہے, اور بچوں کی تربیت بھی کریں اور ساتھ میں اپنی تربیت بھی جاری رکھیے. یہ جو تربیت کا, سیکھنے کا, اویئرنیس کا سلسلہ ہے, یہ ایسے نہیں کہ بس آپ نے کوئی ڈگری لے لی اور اس کے بعد آپ کو ڈگری ڈبے میں پیک ہو گئی اور اس سے آپ کو مل گیا کوئی اچھا سا عہدہ, کہیں اچھی سی جاب, کوئی اچھی سی پوزیشن. نہیں, سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آخری دم تک, قبر تک جاری رہتا ہے. ہر دور میں نئی سے نئی چیز آتی ہے. سوشل اویئرنیس بھی ہوتی ہے, ریلیجیس اویئرنیس یعنی کہ اسپریچول روحانی اویئرنیس بھی ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے مفتی صاحب, آپا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لوگوں کو ابھی اس حوالے سے نا اویئرنیس نہیں ہے. کانشیسنیس, روحانیت, اسپریچولیٹی, یہ ایک بالکل فرق ٹاپک ہے اور یہ ہر انسان کے اندر ہے. ہمیں صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ ہم اپنی روحانیت میں کس درجے پر ہیں, کس لیول پر ہیں. وقت آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, پتہ ہی نہیں چلا. وہی بات ہے, ہم کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. میرا اور آپ کا ساتھ 8 بجے تک ہوتا ہے, اس کے بعد 1 سے 3 دوپہر کو چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. وہاں پر بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے, بلکہ ڈان نیوز کی کلیکٹیولی سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اپنے پروگرامز کے تھرو اپنے ذات سے جو ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں معاشرے میں چینج کرنے کے لیے, تو وہ ہم پوری طور پر کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہیں. ہمیں آپ کے فیڈ بیکس ملتے رہتے ہیں اور لائیو کالس بھی آتی ہیں, اس میں بھی آپ کے فیڈ بیکس ملتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ پروگرام پسند کرتے ہیں. اور ان پروگرامس میں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے یا کوئی چیز اس میں ایڈ کی جا سکتی ہے, اپنے فیڈ بیکس ضرور دیجیے. اگر یہ پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوٹیوب پہ ڈان نیوز کا جو ہے وہ پراپر چینل ہے اور آپ وہاں جا کر ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ادروائز سوشل میڈیا پہ بھی کلپس ہوتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں. الٹی سیدھی چیزیں جہاں اتنی وائرل کرتے ہیں وہاں پہ کام کی چیزوں کو بھی وائرل کرنا سیکھیں. لوگوں کی اویئرنیس ہوتی ہے, لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہی ہے. اب وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میرا آپ کا ساتھ تھا 8 بجے تک. کل ملاقات ہوگی آپ سے 1 بجے چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں. ہم سبھی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. دس از سونیا سندر سائننگ آف. اللہ حافظ.